ویلکم بیک۔ بلدیاتی خبروں کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو اہم خبر دیتے چلیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کراچی میں بلدیاتی انتخابات کرانے کی کلین چٹ دے دی ہے۔ سندھ حکومت کی کراچی میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کرانے کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے، جبکہ کراچی میں بلدیاتی انتخابات 23 اکتوبر کو ہی ہوں گے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں اہم اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق امن و امان برقرار رکھنا صوبائی حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری ہے۔ حساس پولنگ اسٹیشنز کے باہر پاک فوج رینجرز یا FCC کی تعیناتی ضروری ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کراچی میں بلدیاتی انتخابات کرانے کی کلین چٹ دے دی ہے، جبکہ سندھ حکومت کی کراچی میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کرانے کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ کراچی میں بلدیاتی انتخابات 23 اکتوبر کو ہی ہوں گے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں یہ اہم فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ امن و امان برقرار رکھنا صوبائی حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری ہے۔ حساس پولنگ اسٹیشنز کے باہر پاک فوج رینجرز یا FCC کی تعیناتی ضروری ہے۔ اور اس حوالے سے سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے، جن کا کہنا ہے کہ پولیس کی سیکیورٹی رپورٹ پر بلدیاتی انتخابات ملتوی کرانے کی بات ہوئی، جبکہ کہا کہ فیصلہ الیکشن کمیشن کو کرنا ہے۔ الیکشن کمیشن رینجرز اور فوج کو بھی بلا سکتا ہے۔ آئندہ انتخابات میں سب معلوم ہو جائے گا کہ کون کتنا پاپولر ہے۔ سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ پولیس کی سیکیورٹی رپورٹ پر بلدیاتی انتخابات ملتوی کرانے کی بات ہوئی ہے، فیصلہ الیکشن کمیشن کو کرنا ہے۔ الیکشن کمیشن رینجرز اور فوج بھی بلا سکتا ہے، جبکہ آئندہ انتخابات میں سب معلوم ہو جائے گا کہ کون کتنا پاپولر ہے۔ یہ فیزز میں اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ یہ الیکشن ہوتے ہیں چھوٹے، ہر گلی ہر محلے کے، تو یہاں پہ پراپر سیکیورٹی دی جاتی ہے اور بیشتر جو لوگ وہاں پہ ڈپیوٹ کیے جاتے ہیں وہ پورے صوبے سے لائے جاتے ہیں۔ تو اس وقت کی جو سچویشن ہے، سیلابی سچویشن میں جو روڈ راستے ہمارے اس وقت تباہ حال ہیں، تو کراچی سے بھی ہے وہ وہاں پہ لگائی گئی ہے اس کے لیے انتظامات کو بہتر کرنے کے لیے۔ تو اس وجہ سے پولیس چیف جو ہے یہاں کے، انہوں نے یہ ایک لیٹر الیکشن کمیشن کو لکھا ہے، لیکن الیکشن کمیشن اگر چاہے گی تو اس تاریخ کو الیکشن ہو جائے گا، اور وہ سیکیورٹی کے لیے رینجرز کو بھی کہہ سکتے ہیں، پاک فوج کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ اب الیکشن کمیشن کے پاس ہے، اور سندھ حکومت نے کوئی اس سے الیکشن سے فرار ہونے کی کوشش نہیں کی۔ ایک انتظامی ایشو تھا جو پولیس کی طرف سے آیا کہ جی ہمارے پاس اتنی پراپر نفری نہیں۔ یہ فیزز میں اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ یہ الیکشن ہوتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ کراچی کے بلدیاتی انتخابات کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ کہا کہ بلدیاتی انتخابات ملتوی کروانے کے لیے پولیس سے سندھ حکومت نے اپنی مرضی کا خط لکھوایا ہے۔ سندھ پولیس احتجاج روکنے کے لیے اسلام آباد جا سکتی ہے تو الیکشن میں کیوں نہیں آ سکتی؟ شہر کی صورتحال بدترین ہے، سیاسی ایڈمنسٹریٹر کو برطرف کرنا چاہیے۔ حافظ نعیم نے کہا کہ اس شہر کو منتخب میئر چاہیے۔ پیپلز پارٹی MQM کی ملی بھگت سے انتخابات سے بھاگ رہی ہے۔ الیکشن کمیشن سندھ پیپلز پارٹی کے ہاتھوں یرغمال بنا ہوا ہے۔ آپ نے حیدرآباد بھیجا ہے، ٹھٹا بھیجا ہے، سکر بھیجا ہے، لاڑکانہ بھیجا ہے، میاؤ بھیجا ہے، کہاں بھیجا ہے؟ جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں۔ اسی بات یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں کر کے یہ ابہام پیدا کرتے ہیں، کنفیوژن پیدا کرتے ہیں۔ الیکشن کیمپین چلانا کسی بھی پولیٹیکل ورکر اور پارٹی کے لیے ناممکن ہو گیا ہے۔ لوگوں سے بات کی تو تاریخ دے دی ہے، اس نے تاریخ تو پہلے بھی آئی تھی، تاریخ پہ تاریخ آ رہی ہے، تاریخ پہ تاریخ آ رہی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں اس مرتبہ پکا ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، وہ تو سندھ حکومت نہیں کرنا چاہ رہی ہے، اس نے خط لکھ دیا ہے۔ اس طرح کی صورتحال میں یہ سیاسی عمل متاثر ہو رہا ہے، جمہوری عمل متاثر ہو رہا ہے، لوگوں کی رائے پہ اثر پڑ رہا ہے، لوگوں کی مایوسی بڑھ رہی ہے۔
ہم سب جانتے ہیں یہ بات کہ کراچی میں اسپیشلی جو بلدیاتی انتخاب ہے یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ کوئی شوق نہیں ہے جس طرح ضمنی انتخابوں کا شوق پورا کر رہی ہیں مختلف پارٹیاں۔ قائم مقام گورنر سندھ آغا سراج درانی کی بات کریں گے، جنہوں نے تحصیل گڑھی یاسین کے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا ہے، جبکہ مختلف یونین کونسلز اور دیہاتوں میں پانی کی صورتحال اور ریلیف کے کاموں کا جائزہ بھی لیا گیا ہے۔ قائم مقام گورنر سندھ آغا سراج درانی نے متاثرین میں راشن، پانی کے کولر اور دیگر اشیاء تقسیم کی۔ کہتے ہیں کہ پانی کی نکاسی کے لیے مسلسل اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ ماہ کے دوران ہزاروں گھرانوں تک راشن پہنچایا گیا ہے۔ یومی 8 سے 10 گاؤں میں راشن پہنچا رہے ہیں۔ غریب اور مستحق لوگوں کی بلا تفریق خدمت کرنا ہمارا فرض ہے۔ تو اسی حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ حکومت سندھ سیلاب متاثرین کی خدمت میں پیش ہے۔ سندھ کے وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ متاثرہ علاقوں سے پانی کی نکاسی پر خصوصی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ سیلاب متاثرین کے گھروں کی تعمیر پر سندھ حکومت اربوں روپے خرچ کرے گی۔ سندھ میں سیلاب سے متاثرہ 21,950 خاندانوں میں راشن بیگز تقسیم کیے گئے، جبکہ متاثرین میں 16,550 خیمے، 17,500 ترپالیں اور 18,000 مچھردانیاں تقسیم کی گئی۔ متاثرین میں 7,278 سولر لائٹ اور 5,600 مویشی نیٹ تقسیم کیے گئے۔ سیلاب متاثرین کا گھروں کو واپس جانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اور اب کچھ بات کریں گے اندرون ملک ٹرین آپریشن کی۔ آپ کو بتائیں کہ صوبہ سندھ میں بارشوں اور سیلاب سے تباہی کے اثرات تاحال باقی ہیں۔ ٹرین ڈرائیورز اور عملے نے ریلوے ٹریک کو ناقابل استعمال قرار دے دیا ہے۔ اسی حوالے سے ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ 20 اکتوبر تک ٹرینوں کی بکنگ روک دی گئی ہے، جبکہ جن ٹرینوں کی بکنگ بند کی گئی ہے ان میں شالیمار، شاہ حسین، تیزگام، عوامی ایکسپریس اور دیگر شامل ہیں۔ صوبہ سندھ میں بارش اور سیلاب سے تباہی کے اثرات تاحال برقرار ہیں۔ ٹرین ڈرائیورز نے اور عملے نے ریلوے ٹریک کو ناقابل استعمال قرار دے دیا ہے۔ ریلوے حکام کے مطابق 20 اکتوبر تک ٹرینوں کی بکنگ روک دی گئی ہے۔ جن ٹرینوں کی بکنگ بند کی گئی ہے ان میں شالیمار، شاہ حسین، تیزگام اور عوامی ایکسپریس شامل ہیں۔ متاثرین سیلاب کی امداد کے لیے انٹرنیشنل ریسلرز کی پاکستان آمد۔ ریسنگ مقابلے ملتان، کراچی اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ہوں گے، جبکہ مقابلوں میں 20 سے زائد ممالک کے نامور ریسلرز بھی حصہ لیں گے۔ ریسنگ مقابلوں سے حاصل رقم کا بڑا حصہ متاثرین سیلاب پر بھی خرچ کیا جائے گا۔ انٹرنیشنل ریسلرز آج اسپورٹ کمپلیکس ملتان میں اپنے جوہر دکھائیں گے۔ متاثرین سیلاب کی امداد کے لیے انٹرنیشنل ریسلرز کی پاکستان آمد۔ ریسلنگ مقابلے ملتان، کراچی اور اسلام آباد میں منعقد ہوں گے، جبکہ مقابلوں میں 20 سے زائد ممالک کے نامور ریسلرز حصہ لیں گے۔ ریسلنگ مقابلوں سے حاصل رقم کا بڑا حصہ سیلاب سے متاثرہ افراد پر خرچ کیا جائے گا۔ انٹرنیشنل ریسلرز آج اسپورٹس کمپلیکس ملتان میں اپنے جوہر دکھائیں گے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ شہر کراچی میں پانی چوروں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے۔ شہر کراچی میں پانی چوری کے خلاف سخت ایکشن لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پانی چوری روکنے کے لیے 6 رکنی ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے۔ سی ای او واٹر بورڈ انجینئر سید صلاح الدین احمد نے مراسلہ بھی جاری کر دیا۔ چیف انجینئر واٹر کمیٹی کے سربراہ مقرر کر دیے گئے۔ چیف انجینئر بلک، چیف سیکیورٹی آفیسر، متعلقہ ڈی ایس پی اور متعلقہ مختار کار کمیٹی کے ممبران ہوں گے۔ انچارج اینٹی تھیفٹ سیل واٹر بورڈ کمیٹی کے سیکرٹری ہوں گے۔ کمیٹی بلک اور پانی کی تقسیم کی پائپ لائنوں پر پانی کے غیر قانونی کنیکشنز کی نشاندہی کرے گی۔ کراچی میں پانی چوری کے خلاف سخت ایکشن لینے کا فیصلہ۔ پانی چوری روکنے کے لیے 6 رکنی ٹیم تشکیل۔ سی ای او واٹر بورڈ انجینئر سید صلاح الدین احمد نے مراسلہ جاری کر دیا۔ چیف انجینئر واٹر کمیٹی کے سربراہ مقرر۔
چیف انجینئر بلک، چیف سیکیورٹی آفیسر، متعلقہ DSP اور متعلقہ مختار کار کمیٹی کے ممبران ہوں گے۔ انچارج اینٹی تھیفٹ سیل واٹر بورڈ کمیٹی کے سیکرٹری ہوں گے۔ کمیٹی بلک اور پانی کی تقسیم کی پائپ لائنوں پر پانی کے غیر قانونی کنیکشنز کی نشاندہی کرے گی۔ خبر دیں گے آپ کو ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی MDA سے، جہاں بڑے پیمانے پر تقرری اور تبادلے کر دیے گئے ہیں۔ نئے DG MDA یاسین شر بلوچ نے آتے ہی اپنے افسران کی ٹیم تشکیل دے دی ہے۔ ایک ہی دن میں اہم عہدوں پر من پسند افسران تعینات کر دیے گئے ہیں، جبکہ افسران کی تعیناتی پر سپریم کورٹ کے احکامات کو بھی بالائے طاق رکھ دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے احکامات کو نظر انداز کر دیا گیا۔ MDA میں OPS افسران کی تعیناتیاں عمل میں لائی گئی ہیں، جبکہ افسران کی تعیناتیوں سے MDA کی زمینوں کو خطرہ لاحق ہے۔ نئے آنے والے زیادہ تر افسران ماضی میں کرپشن یا زمینوں کے ریکارڈ میں ہیر پھیر پر عہدوں سے ہٹائے گئے تھے۔ ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں بڑے پیمانے پر افسران کے تبادلے اور تقرریاں۔ نئے DG MDA یاسین شر بلوچ نے آتے ہی اپنے من پسند افسران کی ٹیم تشکیل دے دی ہے۔ ایک ہی دن میں اہم عہدوں پر انہوں نے اپنے من پسند افسران تعینات کر دیے ہیں، جبکہ افسران کی تعیناتی میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کو بالائے طاق رکھ دیا گیا۔ MDA میں OPS افسران کی تعیناتیاں عمل میں لائی گئیں۔ افسران کی تعیناتیوں سے MDA کی زمینوں کو خطرہ لاحق ہے۔ نئے آنے والے زیادہ تر افسران ماضی میں کرپشن یا پھر زمینوں کے ریکارڈ میں ہیر پھیر کے عہدوں سے ہٹائے گئے۔ اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات پر ادارہ ترقیات کراچی KDA کی جانب سے غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کے خلاف انہدامی کارروائیوں کا سلسلہ جاری۔ ادارہ ترقیات کراچی کے ڈائریکٹر جنرل سید محمد علی شاہ کی ہدایت پر KDA محکمہ اسٹیٹ اینڈ انفورسمنٹ کا بلا تفریق قابضین کے خلاف آپریشن جاری ہے، جبکہ محکمہ اسٹیٹ اینڈ انفورسمنٹ کے عملے نے مجاہد کالونی، واحد کالونی، ناظم آباد بلاک B میں 150 فٹ روڈ پر قائم غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کو مسمار کر دیا، جبکہ اس دوران KDA کے عملے کو مزاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ کارروائی کے دوران غیر قانونی دکانیں، پختہ تعمیرات اور تجاوزات کو بھاری مشینری کے ذریعے منہدم کیا گیا، جبکہ اس موقع پر اینٹی انکروچمنٹ کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جبیل احمد بلوچ نے کہا کہ ڈائریکٹر جنرل ادارہ ترقیات کراچی کی ہدایت پر واگزار کرائی گئی اراضی کو اصل شکل میں بحال کیا جائے گا۔ جو تجاوزات میں گم ہو گئی تھی، انسداد تجاوزات کی کارروائی بتدریج KDA اسکیمز ٹاؤن شپس میں کی جا رہی ہے اور KDA اراضیوں کو تجاوزات سے پاک کرنے کے لیے عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ آپریشن غیر قانونی تجاوزات کے مکمل خاتمے تک جاری رہے گا۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب اور کراچی میٹروپولیٹن کمشنر افضل زیدی کی ہدایت پر چوک تعزیہ جلوس کی گزرگاہوں 3/28 سے لسبیلا تک نائٹ آپریشن کیا گیا۔ KMC اینٹی انکروچمنٹ سیل اور KDA نے ڈسٹرکٹ سینٹرل نارتھ ناظم آباد میں تجاوزات کے خلاف مشترکہ آپریشن کر کے سامان ضبط کر لیا۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب اور میونسپل کمشنر افضل زیدی کی ہدایت پر سینئر ڈائریکٹر لینڈ اینٹی انکروچمنٹ عمران راجپوت کی زیر نگرانی دن میں ہی نہیں بلکہ رات میں بھی تجاوزات کے خاتمے کے لیے آپریشن کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ میں 3/28 برج سے لسبیلا تک آپریشن کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ جمشید ڈویژن میں چپ تازیہ جلوس کی گزرگاہوں کے اطراف قائم تجاوزات کے خلاف نائٹ آپریشن کیا گیا۔ 3/28 برج سے لسبیلا چورنگی تک روڈ اور فٹ پاتھ پر رکھا سامان ضبط کر لیا گیا۔ کارروائی ڈپٹی ڈائریکٹر امیر لاکھانی، SHO جمشید کوارٹر چودھری اعظم، SO ٹریفک پولیس اور اسٹاف اینٹی انکروچمنٹ KMC کے ہمراہ کی گئی۔ سینئر ڈائریکٹر لینڈ اینٹی انکروچمنٹ عمران احمد راجپوت کی زیر نگرانی ڈسٹرکٹ سینٹرل نارتھ ناظم آباد میں روڈ اور فٹ پاتھ پر قائم تجاوزات کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی۔ KMC اور KDA کی ہیوی مشینری کے ساتھ مشترکہ کارروائی کی گئی۔ روڈ اور فٹ پاتھ پر بنائی گئی تجاوزات کو مسمار کیا گیا۔ کارروائی ڈائریکٹر لینڈ اینٹی انکروچمنٹ ڈسٹرکٹ سینٹرل کامران الوی،
KDA ایڈیشنل ڈائریکٹر جمیل بلوچ، اسسٹنٹ کمشنرز، ڈیپٹی ڈائریکٹرز KMC محمود صدیقی، مسرور اقبال، طارق خان نے کی، جبکہ علاقہ پولیس اور اسٹاف اینٹی انکروچمنٹ بھی موقع پر موجود تھا۔ شہر کراچی میں بلدیاتی اداروں کی سنگین غفلت، کھلے مین ہول سے عوام کی جانوں کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ ایسے میں ملیر کالا بورڈ میں ننھی طالبہ کھلے مین ہول میں جا گری۔ شہری نے بر وقت مدد کرتے ہوئے مین ہول کے اندر سے بچی کو نکالا۔ بچی کو جب نکالا گیا تو وہ شدید خوف زدہ تھی۔ بچی کے ساتھ موجود دیگر بچیاں بھی اس کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگتی رہیں۔ ٹاؤن آفس کے قریب کھلے مین ہول میں بچی کا گرنا بلدیہ ملیر انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ کراچی میں بلدیاتی اداروں کی سنگین غفلت، کھلے مین ہول سے عوام کی جانوں کو شدید خطرات لاحق۔ ملیر کالا بورڈ میں ننھی طالبہ کھلے مین ہول میں جا گری۔ شہری نے بر وقت مدد کرتے ہوئے مین ہول کے اندر سے بچی کو نکالا۔ بچی کو جب نکالا گیا تو وہ شدید خوف زدہ تھی، جبکہ بچی کے ساتھ موجود دیگر بچیاں بھی اس کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگتی رہیں۔ ٹاؤن آفس کے قریب کھلے مین ہول میں بچی کا گرنا بلدیہ ملیر انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ شہر کراچی کی سڑکوں کے بعد اب کراچی کے پیڈسٹرین برج بھی تباہی کے دہانے پر پہنچ گئے ہیں۔ شہر قائد میں نصب پیڈسٹرین برج خستہ حال ہو کر شہریوں کو موت کی دعوت دینے لگے۔ گلشن اقبال مشرق سینٹر کے ساتھ قائم پیڈسٹرین برج جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جبکہ بالائی گزرگاہ کے لیے بنائی گئی متعدد سیڑھیاں بھی غائب ہیں۔ پیڈسٹرین برج پر چڑھنے اور اترنے والے شہریوں پر حادثات کے خطرات منڈلانے لگے۔ نیچے خطرہ، اوپر خطرہ، ہر طرف خطرہ ہی خطرہ۔ مسافر جائیں تو جائیں کہاں؟ عوامی جانوں کو تحفظ دینے کے لیے بنائے جانے والے پیڈسٹرین برج خستہ حال ہو کر شہریوں کو موت کی دعوتیں دینے لگے۔ یہ گلشن اقبال مشرق سینٹر کے ساتھ قائم پیڈسٹرین برج ہے جو اسٹیپ سے ہی محروم ہے۔ شہری کہتے ہیں متعلقہ محکموں کی جانب سے عوام کے لیے سہولت کم اور موت کے انتظامات زیادہ ہیں۔ لوگ تو کافی یہاں سے جاتے ہیں لیکن ان کو احتیاط دیکھتے ہیں۔ اب کیا کریں یار، یہاں کی گورنمنٹ کو کیا بول سکتے ہیں؟ اصل میں اسٹیپ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ یہ سیوک سینٹر کے سامنے والا برج ہے اور ہم تو خیر جو ہے نوجوان ہیں، آتے جاتے ہیں مقصد دیکھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ مشکل ہوتی ہے بزرگ لوگوں کے لیے جو یہاں سے گزرتے ہیں، جن کو کم نظر آتا ہے۔ اس کی حالت تو بہت بری ہے کہ رات میں یہاں پہ لائٹیں وغیرہ بھی نہیں لگی ہوئی تو نظر نہیں آئے گا۔ صحیح ہے، ہم تو جیسے جوان ہیں تو ہمیں پھر بھی ہماری آئی سائٹ بہتر ہے، ہمیں نظر آ جائے گا، ہم پھلانگ کے نکل جائیں گے۔ جو بوڑھے ہوتے ہیں یا بچے ہوتے ہیں، بچے خاص طور پہ تیزی سے نکلتے ہیں، وہ تو بچوں کے ساتھ تو یہ ہے کہ بچہ تو آرام سے اس میں سے پورا اندر نکل جائے گا اور نیچے گرے گا تو لازمی اس کو چوٹ لگے گی۔ تو حکمرانوں کو چاہیے کہ اس چیز پہ ان سب چیزوں کو صحیح رکھیں اور تاکہ عوام کو جو ہے سہولت پراپرلی مل سکے، اس کو وہ پورا یوز کر سکے۔ پیڈسٹرین برج پر مرمتی کام کے نہ ہونے سے شہری غیر محفوظ ہو کر رہ گئے ہیں، جس پر متعلقہ محکمے اور ضلع انتظامیہ خاموش تماشائی بنے نظر آتے ہیں۔ بلدیہ ملیر کی UC2 غازی داؤد بروہی بلدیاتی مسائل کے شکنجے میں ہے۔ علاقے میں سیوریج کے مسائل نے عوام کا جینا دو بھر کر دیا ہے، جبکہ صفائی و ستھرائی کی ابتر صورتحال سے سب ہی پریشان دکھائی دیتے ہیں، جبکہ صاف پانی کے حصول کے لیے بھی یہاں کے باسی در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ صاف ستھرا ماحول بنائے خواب، بنیادی سہولیات کا حصول ہوا محال۔ یہ مناظر ہیں بلدیہ ملیر کی UC2 غازی داؤد بروہی کے، جہاں بلدیاتی مسائل نے یہاں کے مکینوں کا جینا محال کر دیا۔ سڑکوں پر بہتا سیوریج کا پانی، صفائی ستھرائی کا فقدان مکینوں کی زندگی کا حصہ بن گیا۔ ملیر باغ علی UC2 غازی داؤد بروہی میں صاف پانی کا حصول بھی مکینوں کے لیے امتحان بنا ہوا ہے۔ یہاں کے مکین صاف پانی کے لیے بھی در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور دکھائی دیتے ہیں۔ سہولیات سے محروم غازی داؤد بروہی کے مکینوں کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت کا کوئی نام و نشان نہیں، بلدیاتی ادارے اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہیں، عوامی نمائندے یہاں سے ووٹ لے کر سہولیات دینا بھول جاتے ہیں۔ کافی عرصے ہو گئے، تقریباً 20 سال تو مجھے ہو گئے میں یہاں رہ رہا ہوں، اس سے آگے مجھے پتہ نہیں ہے کتنے سال پرانا ہے۔ میں جب سے آیا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے میرے بیک سائیڈ میں اور آگے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ گلیوں میں دیکھ سکتے ہیں، نہ روڈ ہے نہ پانی ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ تو پانی کا ہے، یہاں پہ نہ پانی ہے، یہاں پہ نہ سیوریج لین کا نظام ہے، نہ لائٹنگ ہے گورنمنٹ کے حوالے سے۔ اتنے حکومت آ کے گئے
यहाँ हमारे लिए कुछ बेहतरी नहीं हुआ। ये कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये इलाका है इसको 20 साल से भी ज़्यादा हो गया है, यहाँ की आवाम बूंद बूंद पानी को तरस रही है, यहाँ का सीवरेज का सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, नाकारा भी नहीं हुआ है, तबाह हो चुका है। इसके अलावा देखें जगह जगह पे कचरे के ढेर मौजूद हैं, बिजली के यहाँ पे कई सारे इशू हैं। मैं समझता हूँ कि जो भी वक्त के हुक्मरान हैं, जो जिम्मेदारान हैं, अल्लाह पाक उनसे ये चीज़ें पूछेगा कि अल्लाह ने उनको मनसब पे बिठाया हुआ है, ये बच्चे ये कल को इनका मुस्तकबिल यहाँ पे क्या है, इनका मुस्तकबिल कचरा है, इनका मुस्तकबिल गटर का ढकना है, इनका मुस्तकबिल ये पानी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जैसे यहाँ पर आपने आवाम के व्यूज़ सुने, मैं यहाँ बरसात में आया था, यहाँ पे 2-2, 3-3 फुट पानी खड़ा था, लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे थे। ये जगहें मतलब तालाब का मंजर पेश कर रही थी। यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे आपके सामने खड़े हैं, ये बच्चे पाकिस्तान के बच्चे हैं, ये बच्चे सिंध के बच्चे हैं, ये बच्चे कराची के बच्चे हैं, ये इस यूसी के बच्चे हैं। यहाँ से टैक्स कलेक्शन की जाती है, हम जस्ट पीछे खड़े हुए हैं इस टाइम बकरा पीढ़ी के। ये पाकिस्तान की वो मंडी है जो साल के 365 दिन लगी रहती है और यहाँ से बेहतरीन रेवेन्यू जनरेट होता है। 400 करोड़ रुपए का बजट जो कि डीएमसी को मिलता है और यहाँ से इन लोगों के वोटों से जीत कर जान मोहम्मद बलोच साहब जो हैं वो इक्तदार के मजे कर रहे हैं। आज वो बिलीनियर बन चुके हैं, लेकिन उनको यहाँ के रहने वाले लोगों की फिक्र नहीं, यहाँ के लोगों के बच्चों की फिक्र नहीं, यहाँ पर बसने वाले, यहाँ पर खेलने के लिए पार्क तो बहुत दूर की बात है, पीने का पानी मैं कहता हूँ छोड़। यानी कि यहाँ आज हम 22वीं यानी कि 2022 में घूम रहे, जहाँ हमारी जेब में पूरी दुनिया मौजूद है मोबाइल की सूरत में। आज हम उस जगह पर आकर यहाँ के लोग वोट मांगने के लिए जब यहाँ पर आते हैं तो लोग कहते हैं हमें गटर की लाइन दे दो। अरे मैं कहता हूँ कि ये हमारे लिए लम्हे फिक्रिया है। सबसे बड़ा मसला हमारा पानी का और सीवेज लाइन का है, जो अभी तक हमारे पास हल नहीं हुए। और सबसे बड़ा मसला तो ये दोनों चीज़ें हैं, इसके बाद स्ट्रीट लाइट वगैरह है, सही है। और हमारे जनाब जानवर साहब से राब्ते कब का किया हम लोगों ने, तकरीबन 4 से 5 दफ़ा आके वादा करके चले जाते हैं, वादे के बावजूद भी यहाँ पे काम नहीं होते हैं। हम तो मुतालबा करते हैं वो काम क्यों नहीं करते हैं। आखिर बागेली सोसाइटी क्यों है, बागेली वाले कुछ मिलता क्यों नहीं है। हमारे छोटे छोटे बच्चे सुबह सुबह आते हैं, पानी के लिए तरसते हैं, बेचारे माएँ बहनें जाती हैं पानी के लिए, यहाँ पानी के लिए सुबह सुबह ख्वार होते हैं, मगर यहाँ पे कोई पूछने वाला कोई नहीं है ना। हम मुतालबा करते हैं कि हमारे पानी का मसला करे, सीवेज लाइन सही करे, स्ट्रीट लाइट और हमारे रोडें बनाएं। ये तो मुतालबा कोई करते हैं, लेकिन हमारे मुतालबे पूरे नहीं करते हैं। हम उनसे गुजारिश करते हैं हमारे मुतालबा माने और हमसे आके बात करें, कम से कम मुतालबे तो हमारे हल करें। बल्दिया मलीर UC2 गाजी दाऊद ब्रोही के मकीनों ने मुतालबा किया है कि यहाँ बल्दियाती सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए अमली इकदाम किए जाएं ताकि मकीनों को बुनियादी सहूलियात मैसर आ सकें। खबरों का सिलसिला जारी है, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताया कि कराची के इंटरएक्टिव मैप के काम के हवाले से एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के दफ्तर में अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब और म्यूनिसिपल कमिश्नर सैयद अफजल जैदी ने नए मैप की तैयारी का जायजा लिया। कहते हैं कि KMC पहली बार अपनी नौयत का मुनफरिद डिजिटल नक्शा तैयार किया जा रहा है। नया डिजिटल नक्शा बनाने का मकसद शहर के मुतालिक अहम मालूमात की फराहमी है। म्यूनिसिपल सर्विसेज मुतालिका थाना, वार्ड, UC, फायर स्टेशन, अस्पताल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और पार्क्स वगैरह की मालूमात दस्तियाब होंगी। नया डिजिटल नक्शा बल्दिया उज़्मा कराची की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के CEO इंजीनियर सैयद सलाहुद्दीन अहमद ने कहा है कि वाटर बोर्ड को प्राइवेटाइजेशन करने का इरादा नहीं है, बल्कि इदारे में मजीद बेहतरी और इस्लाहात लाना हमारा असल मकसद है। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंजीनियर सैयद सलाहुद्दीन की ज़ेर सदारत एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर वाटर बोर्ड इंजीनियर असदुल्ला खान, DMD HRD शुएब तगलक समेत वाटर बोर्ड के तमाम चीफ सुप्रिटेंडेंट और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शरीक हुए। इस मौके पर CEO वाटर बोर्ड इंजीनियर सैयद सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि
واٹر بورڈ کو پرائیویٹائزیشن کرنے کا ارادہ نہیں ہے، بلکہ ادارے میں مزید بہتری اور اصلاحات لانا ہمارا اصل مقصد ہے۔ ورلڈ بینک اور سندھ حکومت کے مشترکہ تعاون سے شہر میں فراہمی اور نکاسی آب کے نظام کی بہتری لانا ہمارا بنیادی مقصد ہے، جبکہ ورلڈ بینک نے فراہمی اور نکاسی آب کے حوالے سے نظام کی بہتری کے لیے 2.5 ارب کے فنڈز دیے ہیں اور دوسرے مرحلے میں ورلڈ بینک مزید 220 ارب روپے دے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ فراہمی اور نکاسی آب کے تمام منصوبوں کی نگرانی چیف آپریٹنگ آفیسر واٹر بورڈ انجینئر اسد اللہ خان کریں گے، کیونکہ COO واٹر بورڈ انجینئر اسد اللہ خان کو شہر کا فراہمی اور نکاسی آب کے نظام بہتر انداز میں چلانے کا وسیع تجربہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ورلڈ بینک نے واضح طور پر لکھ کر دیا ہے کہ انجینئر صلاح الدین احمد اور انجینئر اسد اللہ خان ہمیں قابل قبول ہیں۔ ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر ضلع وسطی طاہر سلیم نے کہا ہے کہ خصوصی بچے معاشرے میں زیادہ توجہ کے مستحق ہیں۔ خصوصی بچے ماں باپ کے لیے خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ دارالسکون سے آئے ہوئے خصوصی بچوں اور ان کے نگراں عملے سے ملاقات کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی طاہر سلیم نے کہا کہ اسپیشل بچے دراصل ماں باپ اور انسانی معاشرے کے لیے آزمائش اور امتحان کا درجہ رکھتے ہیں۔ ہمیں اس امتحان میں پورا اترنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا اگر ہم بالغ نظری سے دیکھیں تو در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت اور خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جو ماں باپ اپنے خصوصی بچوں کو بھرپور توجہ دے کر ان کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں اور انہیں کارآمد اور بھرپور زندگی گزارنے کے قابل بناتے ہیں، وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایک اعلیٰ مقام حاصل کرتے ہیں۔ دوسری جانب معاشرے میں وہ ادارے جو اسپیشل بچوں کی دیکھ بھال اور تعلیم و تربیت کے لیے قائم ہیں، وہ حقیقت میں قابل ستائش اور عظیم خدمات انجام دے رہے ہیں۔ بعد ازاں ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر ضلع وسطی طاہر سلیم نے خصوصی بچوں کے ساتھ وقت گزارا اور دوپہر کا کھانا بھی ان کے ساتھ ہی تناول کیا۔ خصوصی بچوں کو تحائف دیے اور ان کے ساتھ تصاویر بھی بنوائیں۔ خصوصی بچوں کو مفت پلے ایریا فراہم کیا گیا جہاں انہوں نے دل کھول کر انجوائے کیا۔ ایڈمنسٹریٹر DMCs رحمت اللہ شیخ نے کہا ہے کہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ سارے عالم اسلام کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ اس مہینے میں مشعل راہ رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور اس مہینے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کو شعار بناتے ہوئے بلدیاتی خدمات کی فراہمی کو یقینی بنا رہے ہیں۔ بلدیہ شرکی کے افسران کے ہمراہ فیضان مدینہ یونیورسٹی روڈ اور اطراف کے علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی رحمت اللہ شیخ نے کہا کہ فیضان مدینہ اور اطراف کے علاقے میں صفائی ستھرائی اور بلدیاتی خدمات کی فراہمی کے حوالے سے شکایات کا فوری ازالہ ممکن بنایا جائے۔ جلوس کے روٹس مکمل طور پر بلدیاتی سہولیات سے آراستہ ہونے چاہیے۔ سڑکوں کی درستگی کے احکامات دیتے ہوئے افسران کو ہدایت کی کہ بلدیاتی خدمات کے حوالے سے ہر ممکن اقدامات بروئے کار لائے جائیں، بالخصوص موصول شدہ شکایات کے ازالے اور بلدیاتی خدمات کی فراہمی میں کسی قسم کی غفلت نہ برتی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ ضلع شرکی سے اہم جلوس برآمد ہوتے ہیں، جبکہ مرکزی محفل کا انعقاد نشتر پارک میں ہوتا ہے، لہٰذا جلوس کے روٹ سمیت مرکزی محفل کے حوالے سے بلدیاتی خدمات میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اس موقع پر انہیں ماہ ربیع الاول میں کیے جانے والے بلدیاتی کاموں کے حوالے سے وہاں موجود افسران نے بریفنگ بھی دی۔ اس موقع پر ڈائریکٹر MS توقیر عباس اور سینئر ایگزیکٹو انجینئر امتیاز بھٹو اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر ضلع ویز غلام قادر تالپور نے کہا ہے کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آنے والی تمام تجاویز پر جامع حکمت عملی سے عمل کیا جائے، جبکہ بلدیاتی وسائل کی فراہمی کے عمل میں کسی بھی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی سید شبیر الحسن، میونسپل کمشنر غلام سرور راہ پوٹو اور علماء کرام کے ہمراہ بلدیہ غربی کی حدود
اورنگی ٹاؤن سرجانی ٹاؤن کے مختلف علاقوں میں جلوس کی گزرگاہوں کے اطراف اسٹریٹ لائٹس کی فراہمی اور درستگی کے کاموں کا معائنہ کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر ضلع غربی غلام قادر تالپور نے کہا کہ بلدیاتی عملہ اور تمام افسران محفل میلاد، جلوس کی گزرگاہوں، مساجد اور گلی کوچوں میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر شایان شان اقدامات کریں۔ جس طرح عاشورہ محرم پر بلدیاتی افسران و ملازمین نے کارکردگی کا مظاہرہ کیا، ٹھیک اسی طرح جشن عید میلاد النبی کے انتظامات کیے جائیں۔ اس موقع پر علماء کرام نے مختلف جگہوں پر سیوریج کے پانی کی نکاسی کے حوالے سے نشاندہی اور مختلف مسائل سے آگاہ کیا۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے بلدیاتی وسائل کی فراہمی ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ نامساعد حالات کے باعث وسائل کی فراہمی میں مشکلات کے باوجود پوری تندہی سے کام میں مصروف ہیں۔ بلدیہ غربی کے ان تمام مقامات جہاں جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے محافل کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور تمام مساجد کے اطراف اور جلوس کی گزرگاہوں پر صفائی ستھرائی، روشنی کی فراہمی، سیوریج کے نظام کی بہتری کے حوالے سے مثالی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جلوس کی گزرگاہوں پر تعمیر و مرمت اور دیگر ضروری نوعیت کے امور کی تکمیل کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کاموں کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ سپرنٹینڈنگ انجینئر، علماء کرام اور محکمہ جاتی افسران بھی موجود تھے۔ ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سیز رحمت اللہ شیخ کی ہدایت پر ڈائریکٹر ایڈورٹائزمنٹ حماد اینڈی خان نے دیگر افسران کے ہمراہ سیلاب متاثرین میں تقسیم ہونے والے امدادی سامان کا معائنہ کیا۔ ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سیز رحمت اللہ شیخ کی ہدایت پر ڈائریکٹر ایڈورٹائزمنٹ حماد اینڈی خان نے سینئر ایگزیکٹو انجینئر امتیاز بھٹو اور ڈائریکٹر ڈی ایم توقیر عباس کے ہمراہ سیلاب متاثرین کے لیے ڈی ایم سیز کے مرکزی دفتر میں موجود امدادی سامان کا معائنہ کیا۔ انہوں نے کھانے پینے کی اشیاء کو بغور چیک کیا اور ان کی پیکنگ کے حوالے سے احکامات صادر کیے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ امدادی سامان کے معائنے کا مقصد سامان کی صورتحال کا جائزہ لینا ہے۔ ایک ایک سامان کا جائزہ لیا گیا، خاص طور پر کھانے پینے کی چیزوں کو چیک کیا گیا اور تمام سامان بہترین حالت میں موجود ہے جس کی پیکنگ کی جا رہی ہے، جسے ریلیف کیمپس میں روانہ کیا جائے گا۔ انہوں نے ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سیز رحمت اللہ شیخ کی سیلاب متاثرین کے لیے خدمات کو زبردست الفاظ میں سراہتے ہوئے کہا کہ انہوں نے نہ صرف ضلع شرقی میں بلکہ دیگر اضلاع میں بھی امدادی سامان پہنچایا ہے، جو کہ ایک ایسا عمل ہے جس کی جزا صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے۔ ضلع وسطی کے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر 1 وسیم الدین سے ضلع وسطی کے علماء کرام کی ملاقات ہوئی، جس میں ضلع وسطی میں جلوس کی گزرگاہوں اور اطراف میں صفائی ستھرائی کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ ضلع وسطی کے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر 1 وسیم الدین سے ضلع وسطی کے علماء کرام کی ملاقات ہوئی، جس میں ضلع وسطی میں جلوس کی گزرگاہوں اور اطراف میں صفائی ستھرائی کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ علماء کرام، مذہبی رہنما و سماجی تنظیموں کے نمائندے اس اجلاس میں شریک ہوئے، جبکہ اس اجلاس کے دوران مذہبی رہنما، سماجی تنظیموں کے نمائندے، مساجد کے منتظمین اور علماء کرام نے یوم جشن ولادت پر انتظامات اور اقدامات کے حوالے سے مزید سفارشات اور تجاویز پیش کی۔ اجلاس کے شرکا سے گفتگو میں ضلع وسطی کے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر 1 وسیم الدین نے کہا کہ میری خوش نصیبی ہے کہ جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عوام کی خدمت کا موقع مل رہا ہے۔ انسانی حقوق کا تعین اسلام نے خود کر دیا ہے اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح احکامات اس زمن میں عطا فرمائے ہیں۔ عوامی خدمت کے منشور پر عمل کی کوشش کرتے ہوئے علماء کرام و معززین کی سفارشات اور تجاویزات کے تحت بہترین بلدیاتی سہولیات فراہم کریں گے۔ اس موقع پر ضلع وسطی کے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر 1 وسیم الدین نے محکمہ جاتی افسران کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ علماء کرام، مذہبی رہنماؤں اور سماجی تنظیموں کے نمائندوں، مساجد کے منتظمین سے مسلسل رابطے میں رہیں اور تمام اقدامات اور سہولیات کی فراہمی میں مکمل تعاون کریں۔ اس موقع پر علماء کرام نے ضلع وسطی کے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر 1 وسیم الدین کا شکریہ ادا کیا اور علماء کرام نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر 1 وسیم الدین کو پھول بھی پیش کیے۔
کراچی کے ضلع کورنگی میں بارشوں کے دوران تباہ ہونے والے انفراسٹرکچر کی بحالی نہ ہو سکی۔ کورنگی نمبر 4 کی مصروف ترین کاروباری و رہائشی علاقے 12,000 روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا، جبکہ سڑکوں کی خستہ حالی کے باعث دکانداروں کا کاروبار بھی ماند پڑ گیا۔ بلدیہ کورنگی انتظامیہ کی نااہلی نے تباہ و برباد کر دیا۔ تعیناتی کے دوران بلدیہ افسران تو آسودہ حال ہوئے، ضلع کورنگی خستہ حال ہو گیا۔ رہائشی بستیوں میں سڑکوں کا نہ ہونا، پارکوں کا کھنڈرات بن جانا ضلع کورنگی کی پہچان بن گیا۔ سیوریج کا بہتا پانی، جگہ جگہ کچرے کے انبار اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار سڑکیں بھی۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی، میونسپل کمشنر سندھ سالڈ ویسٹ اتھارٹی اور واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی کارکردگی کھل کر بیان کر رہی ہے۔ کورنگی نمبر 4 12,000 روڈ ٹوٹ پھوٹ کے باعث تباہ ہو گئیں۔ سڑکوں کی خستہ حالی کے باعث دکاندار کا کاروبار ماند پڑ گیا۔ مسافروں نے بھی 12,000 روڈ کی تباہ حال کا ذمہ دار بلدیہ کورنگی انتظامیہ کو قرار دے دیا۔ کہتے ہیں نہ پارک بناتے ہیں، نہ سڑکیں، نہ صفائی ہوتی ہے، نہ سیوریج کا نظام درست کیا جاتا ہے۔ بلدیاتی اداروں کے افسران کی حالت ہی بدل رہی ہے، علاقوں کی نہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ آج کچھ 6 مہینے سے کھدا ہوا ہے، لیکن ہمارے کسی بھی ادارے کو توفیق نہیں ہوئی ہے۔ یہ بھی چودھری تنویر ہیں، پیر پکارا کے ڈسٹرکٹ صدر ہیں، یہ ان کی مہربانی سے پانی بند ہو گیا ہے یہاں کا، ورنہ ادھر سے گزرنے کا بھی راستہ نہیں تھا، کسٹمر کے دکان پہ آنے کی جگہ نہیں تھی۔ یہ انہوں نے اپنے ذاتی پیسوں سے پیسے خرچ کیے ہیں، اس کے بعد یہ پانی بند کرایا ہے۔ بیچاروں نے 5-6 دن دھوپ میں کھڑے ہو گئے، یہاں پہ گٹر لائن کا یہ پانی کا نظام ختم کرایا ہے، لائنیں ڈلوائی ہیں، اپنے ذاتی پیسوں کسی ادارے نے نہیں کرایا کام، ہمارا آنکھوں دیکھا ہے، کیونکہ میں یہاں پہ میری شاپ ہے، میں ایک ٹائم سے کھڑا ہو کے دیکھتا رہا ہوں، ان کو کہتا رہا ہوں، ان کو ریکویسٹ کی ہے، بٹ صاحب ہیں تو بٹ صاحب نے کہا کہ تھوڑا پیچھے لگ کے کام کرایا۔ بات یہ ہے کہ یہاں کے یہ حالانکہ ہمارے گورنمنٹ کے لوگوں نے ہی کرائی ہے، اور یہ ایکسیڈنٹ کو میں تقریباً ایک بار نہیں کئی بار فون کرائے۔ یہ کم از کم اگر آپ عوام کی اگر مال کی اور جان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو خدا رہا اس کے اندر مٹی ڈال کے کم از کم بند کریں اس کو، یا کچرے ہی ڈال دیں، مٹی ہی ڈال دیں، کم از کم انسان کی جان تو محفوظ رہے گی۔ اس کے اندر کوئی دور سے آنے والا شخص ہوتا ہے، اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس سائڈ پہ گڈھا بھی ہے۔ بعض اوقات بارش میں ایسا ہو گیا تھا، یہ پورا روڈ لیول ہو گیا تھا، تو لوگ کسی کو نہیں معلوم دور سے آنے والے کو کہ یہاں گڈھا بھی ہے، تو اندازہ لگایا کہ اس میں جان جا سکتی ہے، مال تو جاتے گر جاتا ہے، لوگوں کا مال سامان گر جاتا ہے، وہ خراب ہوتا ہے وہ الگ، وہ جان کا بھی اس میں خطرہ رہتا ہے۔ کئی بار بولا ایکسیڈنٹ کو لے کوئی نہیں سنتا۔ یہ بھائی کافی عرصہ ہو گیا اور یہ رہتی ہی خراب ہے، اکثر پورا سیوریج کا پانی یہ سارا جا رہا ہوتا ہے، یہ مین لائن ہے، لیکن یہاں جو آتا ہے اپنی تصویریں بنواتا ہے، اپنی ویڈیو بنواتا ہے، وہ چلے جاتے ہیں، ہر پارٹی والے آتے ہیں لیکن کوئی کام نہیں کراتا۔ یہ بہت زیادہ پریشانی ہے، بارشوں میں لوگ بائکوں پہ سے گرے ہیں، بائکیں گری ہیں، لوگ گرتے ہیں، یہ گٹر کے ڈھکنے نہیں لگے ہوئے اس میں، اور یہ پورا یہاں سے وہاں تک پورا سیوریج کا نظام خراب ہوا ہے۔ ضلع کورنگی کے مکینوں نے مطالبہ کیا کہ 12,000 روڈ سمیت ضلع بھر میں سڑکوں کی تعمیر کے ساتھ پارکوں کی تزئین و آرائش کی جائے تاکہ بنیادی سہولیات کی فراہمی سے مکینوں کا معیار زندگی بہتر ہو سکے۔ سیوریج کا ناکارہ نظام کورنگی انڈسٹریل زون کا مقدر بن گیا ہے۔ سیوریج سسٹم تباہ ہونے سے کورنگی بلال چورنگی سے لینگ شارہ سیاہ تالاب میں تبدیل ہے، جس کے باعث دونوں ٹریک ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند ہے۔ کورنگی صنعتی زون میں اندھیر نگری چوپٹ راج صنعتی ہب میں واٹر اینڈ سیوریج بورڈ سمیت متعلقہ محکموں کی نااہلی سر چڑھ کر بولنے لگی۔ یہ منظر کالے پانی کے سمندر یا دریا کا نہیں بلکہ کورنگی بلال چورنگی سے لنک کرتی مرکزی سڑک کا ہے، جہاں سیوریج نظام مکمل طور پر تباہ ہے اور شہریوں کی جانوں کو آ گیا ہے۔ میں پنجاب سے آیا ہوں، اپنی فیملی کو لینے ادھر آیا ہوں، بیسیکل میرے کے نا جو نانکے نا ادھر ہیں، اور میں نے ادھر آ کے دیکھا یہ پانی گٹر ابھرے ہوئے ہیں، بچے ادھر کھیل رہے ہیں، ہمارے سارے گٹر پانی ایسے ہی ہے۔ ماں پنجاب میں بہت اتنا حال ٹھیک ہے، ادھر سے بہت حال ٹھیک ہے۔ یہ 2 مہینے سے بھرا ہوا ہے، یہ کبھی نکل جاتا ہے پھر آ جاتا ہے، 2 مہینے سے ایسے ہی ہے۔ یہاں پہ پریشانی ہے ہمارے کو اس پانی سے، آج بارش کو کتنے دن ہو گئے، 15-20 دن گزر چکے ہیں، اتنا پانی کھڑا ہو جاتا ہے اور یہاں پہ کام ہمارا خراب ہو جاتا ہے۔ یہ پنچر کا کام ہے، وہاں بندہ کیسے کام کرے گا؟ ادھر پیچھے سیلاب پڑ گیا، ہم لوگ وہاں ہی جا رہے، ادھر کوئی پانی پیسے بھی نہیں دے رہا ہے، کوئی نکال رہا بھی نہیں ہے کوئی۔ آلودگی کے باعث صنعتی زون نہ صرف تعفن زدہ ہو گیا ہے، وہیں مچھروں کی بہتات نے بھی ملیریا، ڈائریا سمیت دیگر جان لیوا بیماریوں کے خطرے کی گھنٹی بھی بجا رکھی ہے۔ دونوں مرکزی ٹریک پر آج بھی 2 سے 2.5 فٹ سیوریج کا آلودہ پانی کھڑا ہے، جس کے باعث شاہراہوں سے ٹریفک کا گزرنا محال ہے اور شہری گزرنے کے لیے فٹ پاتھ کا سہارا لے رہے ہیں۔ کیمرامین ساجد انصاری کے ساتھ احمد اسحاق، میٹرو 1 نیوز کراچی۔ اور اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔